کی اور اولیاء اللہ کی جیسی تبلیغ آج کی تبلیغی جماعت کیا کرے گی؟ اولیاء اللہ ظاہری میں بھی تبلیغ کرتے تھے اور روحانیت سے بھی تبلیغ کرتے تھے، اولیاء اللہ کی نظروں سے بھی تبلیغ ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی نگاہوں سے تقدیریں بدل گئی، کئی لوگ ایمان لے آئے، کئی لوگوں نے توبہ کی۔ غریب النواز ہندوستان میں آئے، کیا میرے غریب نواز نے تبلیغ نہیں کی؟ ارے غریب نواز نے تبلیغ کی تبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر میرے غریب نواز تبلیغ نہ کرتے تو کیا آج ہندوستان میں ہوتے ہم لوگ؟ نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اولیاء اللہ ظاہری بھی تبلیغ کرتے ہیں، روحانی بھی تبلیغ کرتے ہیں، ظاہری بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور ان کی نظر جب اٹھتی ہے تو اس کو منزل مقصود تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، ایسا جو کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنے پاس حوالے تیار رکھے، قرآن کے، حدیث کے یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب کی، ہم مانیں گے۔ اب قرآن اور وہ حدیث کی 6 کتابیں، اس کے علاوہ حدیث کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے بہار شریعت۔ کیا ہے؟ بہار شریعت۔ بہار شریعت کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے مجھے، تو میں یہ حدیث بتاؤں گا۔ ماننا ہی پڑے گا۔ اس میں غسل کے فرض، وضو کے فرض، عقیدہ، اولیاء اللہ، نبی، اچھی اور بری تبلیغ، سب باتیں لکھی ہوئی بہار شریعت میں۔ بہار شریعت کے کئی پارٹ ہیں۔ بہار شریعت مسائل کی کتاب ہے، مسائل۔ بہار شریعت پڑھیں گے اور عمل کریں گے تو ہی ہمارا تقوی بنے گا، ورنہ نہیں۔ اور کوئی بھی جماعت والا ہو بہار شریعت کو مانتا ہے، کوئی بھی فرقہ والا ہو، ہر ایک کے نزدیک بہار شریعت مقبولیت کتاب ہے۔ اب بہار شریعت سے بتا ہوا تو آپ مانیں گے، دل سے بتا ہوا تو نہیں مانیں گے، لیکن بہار شریعت کا حوالہ دے کے بتا ہوا تو آپ ضرور مانیں گے۔ بہار شریعت پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 71 اور 72۔ اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا مستحب اور جائز ہے، سبحان اللہ، مستحب اور جائز ہے، اور اولیاء اللہ مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میرے گھر کی بات نہیں، بہار شریعت پارٹ 1 پیج 71 72۔ اب کیا جواب دیں گے لوگ؟ مسئلہ تو یہ کہہ رہا ہے بہار شریعت، اس کے علاوہ مسئلہ یہ بھی کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے دربار میں حاضری دینا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کس کا؟ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اولیاء اللہ ظاہری میں سنتے ہیں اور جتنا فیض دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ فیض پردہ کرنے کے بعد دیتے ہیں اپنے مزار سے، کہ تو ظاہری میں ان کو عبادت ہے، باقی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کو منانا ہے، دعا کرنا ہے، وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے لینا ہے، بندے کو دینا ہے۔ یہ کہا کے مسئلے بتا رہا ہوں میں، بہار شریعت پارٹ 1 پیج 71 72۔ اولیاء اللہ ظاہری میں جتنا دیتے نا پردہ کرنے کا، تو اس سے زیادہ ان سے فیض ملتا ہے۔ اولیاء اللہ کی لیے ایصال ثواب کرنا جائز اور مستحب ہے، بہار شریعت کا حوالہ۔ بلکہ عارف لوگ ہمارے زبان میں سے نظر و نیاز کہتے ہیں، ایصال ثواب نہیں، نظر و نیاز۔ بہار شریعت کہہ رہا ہے جائز اور مستحب ہے، اور بہار شریعت کا اسٹڈی کرنے والا کہہ رہا ہے حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو آپ بہار شریعت کو مانیں گے کہ بہار شریعت کا اسٹڈی کرنے والے کو مانیں گے؟ اس نے اسٹڈی کیا ہوا نہیں رہتا ہے، اس نے کدھر سے تو سنا ہوا رہتا ہے، وہی بتا دیتا ہے۔ ہم اسٹڈی سے بتا رہے ہیں، بہار شریعت میں یہ بتایا، بہار شریعت میں یہ بھی بتایا ہے کہ اولیاء اللہ کے عرس کے موقع پر قرآن خوانی کرنا، نعت پاک کرنا، وعظ اور بیان کرنا، تقریریں کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں، جو اس میں خرافات ہے نا، جو حرام چیزیں، ڈھول باجے تاشے، یہ کام حرام ہے، حرامی رہیں گے، اس سے سب کو ہی بچنا ہے۔
بے شک اب آپ کو معلوم ہوا اولیاء اللہ کی عظمت اور اولیاء اللہ کے لیے یہ سب کرنا. بہار شریعت کتاب اس کو جائز قرار دے رہا ہے تو پھر کوئی مولوی کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ ناجائز قرار دے یا بدعت کہے یا شرک کہے یا یہ کہے کہ صحابہ نے کیا کیا.